میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب بھی مسجد میں داخل ہوں یاد آنے پر نفلی اعتکاف کی نیت فرما لیا کریں۔ جب تک مسجد میں رہیں گے نفلی اعتکاف کا ثواب حاصل ہوتا رہے گا، اور ضمناً مسجد میں کھانا پینا بھی جائز ہو جائے گا۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، ثلاثۃ یوم القیامت تحت عرش اللہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ ارشاد فرمایا قیامت کے روز جبکہ اللہ تبارک و تعالی کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، تین شخص اللہ تبارک و تعالی کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائیے کہ وہ لوگ کون ہوں گے جو عرش کے سائے میں ہوں گے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من فرج عن مکروب امتی، جس نے میرے کسی امتی کی پریشانی دور کی ہوگی، ومن احیا سنتی، جس نے میری سنت کو زندہ کیا ہوگا، اور فرمایا ومن اکثر الصلاۃ علیہ، جس نے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ بیان سننے کی نیتیں سماعت فرما لیجئے، اور جو بھی آپ کے ذہن میں آئے آپ اس کی نیت کر سکتے ہیں۔ نگاہیں نیچی کیے خوب لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھوں گا۔ ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا۔ دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے جھڑکنے اور الجھنے سے بچوں گا۔ صلو علی الحبیب اذکر اللہ توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ صلو علی الحبیب۔ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے بیان کروں گا۔ پارہ نمبر 14 سورۃ النحل آیت نمبر 125، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، ترجمہ کنز الایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے۔ اور بخاری شریف حدیث نمبر 3461 میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بلغوا عنی ولو آیہ، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، میں دیے ہوئے احکام کی پیروی کروں گا۔
نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 412 صفحات پر مشتمل کتاب عیون الحکایات جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 210 پر صحیح بخاری شریف کے حوالے سے ایک روایت نقل ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ان میں سے ایک کو برس کی بیماری تھی، خون کی خرابی کی وجہ سے جسم پر پڑنے والے سفید دھبوں کا مریض، اسے انگلش میں لیپر بھی کہتے ہیں۔ تو ایک شخص کو برس تھا اور دوسرا گنجا تھا۔ عام گنجا نہیں ہوتا، لیکن یہ جو گنجا ہے یہ بالڈ ہیڈڈ پرسن کہلاتا ہے، کہ جس کو یہ مرض ہو کہ اس کے سر پر یا جسم پر بال نہ اگتے ہوں، نیچرلی اس کے سر پر بال نہیں تھے۔ تو دوسرا گنجا تھا اور تیسرا جو آدمی تھا وہ نابینا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی آزمائش کے لیے انسانی صورت میں ایک فرشتے کو باری باری ان کے پاس بھیجا۔ سب سے پہلے وہ برس زدہ شخص یعنی وہ لیپر جو تھا، جو کوڑ کا مریض تھا، اس کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ تجھے سب سے زیادہ کون سی چیز پسند ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے اچھی رنگت اور خوبصورت جلد پسند ہے، کیونکہ اس مرض کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور مجھ سے دور بھاگتے ہیں۔ چنانچہ فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا تو اس کی وہ بیماری ختم ہو گئی اور اس کی رنگت بھی اچھی اور جلد بھی خوبصورت ہو گئی۔ فرشتے نے پھر اس سے پوچھا کہ تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے اونٹ پسند ہے۔ اسی وقت ایک حاملہ اونٹنی اسے دے دی گئی اور فرشتے نے دعا دی کہ اللہ تبارک و تعالی تجھے اس مال میں برکت عطا فرمائے۔ اس کے بعد وہ فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ تجھے کیا چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے خوبصورت بال زیادہ پسند ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا یہ گنج پن ختم ہو جائے، کیونکہ اس کی وجہ سے لوگ مجھے ناپسند کرتے ہیں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اس کا گنج پن ختم ہو گیا اور اسے خوبصورت بال عطا کر دیے گئے۔ پھر فرشتے نے اس سے پوچھا کہ تو بتا کہ تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے گائے بہت پسند ہے۔ چنانچہ ایک حاملہ گائے اسے دے دی گئی اور فرشتے نے اس کے لیے دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالی تیرے لیے اس میں برکت عطا فرمائے۔ آخر میں وہ فرشتہ نابینا شخص کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ تجھے کیا چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے آنکھیں پسند ہے، مجھے یہ پسند ہے کہ میری بینائی مجھے واپس مل جائے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اللہ تبارک و تعالی نے اسے بھی بینائی عطا فرما دی۔ اس سے پوچھا کہ تجھے کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے بکری زیادہ پسند ہے۔ تو فرشتے نے اسے ایک حاملہ بکری بھی دے دی اور اس کے لیے برکت کی دعا بھی کر دی۔ تو حدیث پاک کا مضمون ہے کہ اونٹنی، گائے اور بکری نے اب بچے دینے شروع کیے اور کچھ ہی عرصے میں ان تینوں کے جانوروں میں اتنا اضافہ ہو گیا کہ ایک کے اونٹوں، دوسرے کی گائے اور تیسرے کی بکریوں سے ایک ایک میدان بھر گیا۔ پھر فرشتہ، اب آزمائش کا وقت شروع ہوتا ہے۔ فرشتہ اس برس زدہ یعنی کوڑ کے مریض کے پاس آتا ہے اور جب وہ کوڑ کے مریض کے پاس آتا ہے تو اس کی شکل ایسی ہوتی ہے کہ جیسے یہ جب مریض تھا تو اسے جب کوڑ کا مرض لاحق تھا تو اس حالت میں فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اس سے کہا کہ میں ایک غریب و مسکین ہوں،
میرا زاد راہ ختم ہو گیا ہے، واپس جانے کی کوئی صورت مجھے نظر نہیں آتی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے، اور میں تیری مدد کا طلبگار ہوں۔ جس ذات نے تجھے خوبصورت جلد، خوبصورت رنگت عطا فرمائی، اور جس ذات نے تجھے اس قدر مال و دولت سے نوازا، میں تجھے اس کا واسطہ دیتا ہوں کہ مجھے ایک اونٹ دے دے تاکہ میں اپنی منزل پر پہنچ سکوں۔ یہ سن کر اس شخص نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ مجھے تو پہلے ہی بہت ساری ذمہ داریاں اور حقوق ہیں مجھ پر۔ فرشتے نے کہا مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں تجھے جانتا ہوں، کیا تو وہی نہیں کہ جس کو برس کی بیماری لاحق تھی اور لوگ تجھ سے نفرت کیا کرتے تھے اور تو محتاج و فقیر تھا، اللہ تبارک و تعالی نے تجھے مال عطا کیا۔ اس نے کہا کہ مجھے تو یہ سارا مال وراثت میں ملا ہے اور نسل در نسل یہ مال مجھ تک پہنچا ہے۔ تو فرشتے نے کہا کہ اگر تو اپنی اس بات میں جھوٹا ہے تو اللہ تبارک و تعالی تجھے ویسا ہی کر دے جیسے تو پہلے تھا۔ پھر آزمائش کے لیے وہ فرشتہ اس گنجے کے پاس آتا ہے، اس بالڈ ہیڈڈ پرسن کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، اچھا اس شخص کے پاس جو آیا تو وہ اسی جیسی شکل میں آیا، یعنی گنجا تھا، تاکہ اس بندے کو بھی پہچان ہونا کہ میں بھی کسی زمانے میں کسی حالت میں ایسا ہی تھا۔ تو اس جیسی شکل میں وہ فرشتہ آیا اور اس سے بھی وہی بات کی کہ جو برس والے سے کہی تھی، اس نے بھی برس والے کی طرح ہی جواب دیا کہ میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، مجھ پر بڑی ذمہ داریاں ہیں اور مجھ پر لوگوں کے حقوق بھی ہیں۔ تو فرشتے نے اسے یاد دلایا کہ تم یاد کرو کہ تم ایسے گنجے تھے۔ تو بہرحال اس نے انکار کیا، تو اس فرشتے نے کہا کہ اگر تو اپنی بات میں جھوٹا ہے تو اللہ تبارک و تعالی تجھے تیری پہلی حالت پر لوٹا دے۔ پھر وہ فرشتہ، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب وہ فرشتہ اس سابقہ نابینا شخص کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ایک مسکین و مسافر ہوں، میرا زاد راہ ختم ہو گیا اور ایسی حالت میں میں اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے مجھے امید ہے اور اس کے بعد مجھے تیرا آسرا ہے۔ میں اس ذات کا واسطہ دے کر تجھ سے سوال کرتا ہوں جس نے تجھے آنکھیں عطا فرمائیں کہ مجھے ایک بکری دے دے تاکہ میں اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاؤں۔ سبحان اللہ، جب یہ بات اس نابینا سے اس فرشتے نے کہی تو وہ نابینا کہنے لگا کہ میں واقعی پہلے اندھا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کرم سے مجھے آنکھیں عطا فرمائیں، اور میں غریب تھا، میرے رب نے مجھے غنی کر دیا۔ تو جتنا چاہے اس مال میں سے لے لے، جتنا چاہے چھوڑ دے، اللہ تبارک و تعالی کی قسم، تو جتنا مال اللہ رب العزت کی خاطر لینا چاہے میں تجھے مشقت میں نہیں ڈالوں گا۔ یعنی جتنا مال لینا ہے لے لے، میں تجھے منع نہیں کروں گا۔ یہ سن کر فرشتے نے کہا کہ تیرا مال تجھے مبارک ہو، یہ سارا مال تو اپنے پاس ہی رکھ، تم تینوں کا امتحان لیا گیا، تمہارے دو دوست ناکام ہو گئے اور تم کامیاب ہو گئے، اور تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے اور تمہارے ان دونوں دوستوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس حکایت سے جہاں یہ معلوم ہوا کہ ضرورت مندوں کی مدد کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کردہ مال سے ان کی ضرورتیں پوری کرنا رضائے الہی عز و جل کا ذریعہ ہے، وہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ باوجود قدرت صدقہ و خیرات، بالخصوص صدقات واجبہ، زکوٰۃ و فطرہ وغیرہ نہ دینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی اور اس کی عطا کردہ نعمتوں کی ناشکری ہے۔ لہٰذا میں کوشش کرنی چاہیے کہ صدقات واجبہ کے ساتھ ساتھ ہم صدقات نافلہ دینے میں بھی کوئی سستی نہ کریں۔ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کی مدنی سوچ پر قربان جائیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہے ہیں کہ اے میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھے دنیا کی دولت سے بے رغبت کر دیجئے، مجھے میری حاجت سے زائد مال عطا نہ کیجئے۔ سبحان اللہ، کیا ہی عظیم سوچ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب التجا کر رہے ہیں تو یہ التجا ہے کہ آقا مجھے ضرورت کے مطابق بس مجھے مال ملے، اس سے زیادہ مجھے مال کی تمنا نہیں ہے، مجھے دنیا کی دولت سے بے رغبت کر دیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے کہ کوئی بھی ملک خواہ فائنینشلی طور پر وہ ملک کتنا ہی سٹرونگ، کتنا ہی امیر تصور کیا جاتا ہو، لیکن اس میں لوگوں کا ایک طبقہ ایسا ضرور ہوتا ہے جو مختلف وجوہات کی بنا پر غربت و افلاس کا، ڈیپریویشنز کا شکار ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کی کفالت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے صاحب حیثیت افراد کے سپرد کی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے مالدار مسلمانوں پر زکوٰۃ فرض کی تاکہ وہ اپنی زکوٰۃ کے ذریعے معاشرے کے کمزور اور نادار طبقے کی مدد کریں اور دولت چند لوگوں کی مٹھیوں میں قید ہونے کی بجائے معاشرے کے ستائے ہوئے غریب افراد تک بھی پہنچے تاکہ معاشرے میں ایک معاشی توازن قائم ہو جائے۔ یاد رہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو سب کو دولت مند بنا دیتا اور کوئی بھی شخص غریب نہ ہوتا، لیکن اس کی مشیت ہے کہ کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا تاکہ امیر کو اس کی دولت اور غریب کو اس کی غربت کے سبب آزمائے۔ چنانچہ پارہ نمبر 8 سورۃ الانعام کی آیت نمبر 165 میں رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، جس کا ترجمہ کنز الایمان سے پیش کرتا ہوں، اور وہی ہے جس نے زمین میں تمہیں نائب کیا اور تم میں ایک کو دوسرے پر درجوں بلندی دی کہ تمہیں آزمائے اس چیز میں جو تمہیں عطا کی۔ حضرت صدر افاضل مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کے تحت تحریر فرماتے ہیں، یعنی آزمائش میں ڈالے کہ تم نعمت و جاہ و مال پا کر کیسے شکر گزار رہتے ہو اور باہم ایک دوسرے کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہو۔ بیان کردہ آیت مبارکہ اور اس کی تفسیر سے معلوم ہوا کہ دنیا آزمائشوں کا گھر ہے، دنیا دار الامتحان ہے، یہاں کسی کو نعمتوں اور عطاؤں کے ذریعے آزمایا جا رہا ہے تو کسی کو ان چیزوں سے محروم کر کے آزمائش میں ڈالا جاتا ہے کہ نعمتیں ملنے پر کون کس انداز میں شکر یا ناشکری کرتا ہے، اور نعمتیں نہ ملنے پر کون کس طرح صبر یا بے صبری سے کام لیتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہر حال میں صبر و شکر سے کام لیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کے احکام پر عمل کر کے اپنی زندگی کو گزارتے رہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں مختلف مقامات پر صدقہ اور خیرات کرنے کی ترغیب و تاکید بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ پارہ نمبر 27 سورۃ الحدید کی آیت نمبر 10 میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور تمہیں کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو حالانکہ آسمانوں اور زمین سب کا وارث اللہ رب العزت ہی ہے۔ سب کا وارث اللہ عز و جل ہی ہے۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت مفتی سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، تم ہلاک ہو جاؤ گے اور مال اسی کی ملک میں رہ جائیں گے اور تمہیں خرچ کرنے کا ثواب بھی نہ ملے گا، اور اگر تم خدا کی راہ میں خرچ کرو تو ثواب بھی پاؤ گے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر صدقے کی ترغیب دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران، رب کائنات کا فرمان ہے، ترجمہ کنز الایمان، تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو، اور تم جو کچھ خرچ کرو اللہ تبارک و تعالی کو معلوم ہے۔ حضرت مفتی سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ یہاں خرچ کرنا عام ہے
اور تمام صدقات کا یعنی واجبہ ہوں یا نافلہ خرچ کرنے میں سب داخل ہیں، یہ حکم عام ہے۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جو مال مسلمانوں کو محبوب ہو اور اسے رضائے الہی کے لیے خرچ کرے وہ اس آیت میں داخل ہے، خواہ ایک کھجور ہی ہو۔ چنانچہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ یہ شکر کی بوریاں خرید کر صدقہ کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ آپ شکر کی بوریاں خرید کر صدقہ کرتے تھے۔ ان سے کہا گیا کہ اس کی قیمت کیوں نہیں صدقہ کر دیتے؟ تو فرمایا کہ شکر مجھے محبوب و مرغوب ہے اور میں چاہتا ہوں کہ راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ کروں، مجھے شکر اچھی لگتی ہے، تو اس لیے میری خواہش یہی ہے کہ میں شکر ہی خرچ کروں، کہ مجھے یہ پسند ہے کہ اللہ رب العزت کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیز کو میں خرچ کروں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے سماعت فرمایا کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی محبوب ترین چیز، اپنا محبوب ترین مال اپنی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب ارشاد فرما رہا ہے۔ لہٰذا ہمیں کنجوسی سے کام نہیں لینا چاہیے، بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیز کو ہی ہم خرچ کریں۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ المنورہ میں رہنے والے تھے اور ان کے پاس کئی باغات تھے۔ ایک باغ ایسا تھا کہ جو باغ انہیں سب سے زیادہ بڑھ کر پیارا لگتا تھا، تو جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کو سنا تو راہ خدا عز و جل میں اپنے اس باغ کو پیش کر دیا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو۔ سبحان اللہ۔ تو اپنا وہ باغ راہ خدا عز و جل میں خرچ کر دیا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلیل القدر صحابیاں ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پیاری بیٹی ہیں۔ تو حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ہاتھ نہ روکو ورنہ تم سے بھی روک دیا جائے گا۔ مال یقیناً اللہ رب العزت کی ایک عظیم الشان نعمت ہے، لہذا جسے اللہ رب العزت نے مال و دولت کی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے اسے چاہیے کہ وہ اس نعمت کی قدر کرتے ہوئے اسے بلا ضرورت جمع نہ کرے اور نہ ہی فضول کاموں میں ضائع کرے، بلکہ اپنے ماں باپ، بیوی، بچوں، بہنوں بھائیوں، رشتہ داروں، غریبوں، مسکینوں اور محتاجوں پر جائز طریقے سے خرچ کر کے صدقہ و خیرات کے ثواب حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اور ایسا بندہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی محبوب بن جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب۔ آئیے اس حوالے سے میں آپ کو 5 احادیث مبارکہ سنانے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ نمبر 1، یہ حدیث قدسی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب تبارک و تعالی فرماتا ہے، اے ابن آدم اپنے خزانے میں سے میرے پاس کچھ جمع کر دے، نہ جلے گا، نہ ڈوبے گا، نہ چوری کیا جائے گا، میں اس وقت تجھے پورا بدلہ دوں گا جب تو اس کا زیادہ ضرورت مند ہوگا۔ اور دوسری حدیث پاک ہے، باکروا بالصدقہ فإن البلاء لا يتخطى الصدقہ، یعنی صبح کا آغاز صدقے سے کیا کرو کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ سبحان اللہ۔ تیسری حدیث پاک، بے شک مسلمان کا صدقہ عمر بڑھاتا اور بری موت کو دور کرتا ہے، اور اللہ رب العزت اس کی برکت سے صدقہ دینے والے سے تکبر اور تفاخر یعنی بڑائی اور فخر کرنے کی بری عادت کو دور فرما دیتا ہے۔ چوتھی حدیث ہے جس کا مفہوم، جس کا مضمون یہ ہے، بے شک صدقہ کرنے والوں کو
صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے اور بلا شبہ مسلمان قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. سبحان اللہ. حدیث نمبر 5، جو اللہ تبارک و تعالی کی رضا کی خاطر صدقہ کرے تو وہ صدقہ اس کے اور دوزخ کے درمیان رکاوٹ بن جاتا ہے. سبحان اللہ. آپ نے سماعت فرمایا کہ صدقہ مصیبت و بلا کو روک دیتا ہے، صدقہ عمر کو بڑھاتا ہے، صدقہ بری موت کو دور کرتا ہے، صدقہ تکبر کو دور کرتا ہے، صدقہ فخر کو ختم کرتا ہے، صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے، صدقہ قیامت کے دن سایہ ہوگا اور صدقہ دوزخ کے عذاب سے بچائے گا. ہمارے اسلاف میں راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنے کا اور صدقہ دینے کا کیسا جذبہ ہوتا تھا. ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ ایک مسکین نے آپ سے سوال کیا جبکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا روزے سے تھیں اور گھر میں سوائے ایک روٹی کے کچھ نہ تھا. آپ نے اپنی باندی سے فرمایا اسے وہ روٹی دے دو. تو باندی نے کہا کہ آپ کی افطاری کے لیے اس روٹی کے سوا کچھ نہیں ہے. ایک روٹی تھی. کسی نے سوال کیا تو امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اس کو دے دو. تو آپ کی خدمت کرنے والی جو آپ کی باندی تھی، جو سلیو گرل تھی، اس نے کہا کہ اے امی جان اس روٹی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اسے وہ روٹی دے دو. ابھی شام نہیں ہوئی تھی کہ اہل بیت نے یا کسی اور شخص نے جو ہدیہ دیا کرتا تھا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بطور ہدیہ ایک بکری بھجوائی. لانے والا اس گوشت کو کپڑے میں ڈھانپے ہوئے لے کر آیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کنیز کو بلا کر فرمایا لو اس میں سے کھا لو، یہ تمہاری اس روٹی سے بہتر ہے. یعنی وہ تردد میں تھی، وہ ہیزیٹنٹ تھی، وہ ہچکچاہٹ کا شکار تھی کہ روٹی ایک ہے، اگر اس روٹی کو خرچ کر دیا، اگر مسکین کو دے دیا تو ہم کیا کھائیں گے. اللہ رب العزت کے کرم سے جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس روٹی کو راہ خدا میں دینے کا فرمایا تو اللہ رب العزت نے اس روٹی کے بدلے میں کتنا عمدہ سالن عطا فرما دیا. تو آپ نے اس کنیز کو فرمایا کہ اس میں سے کھا لو، یہ تمہاری اس روٹی سے بہتر ہے. شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنی تصنیف فیضان سنت کے صفحہ نمبر 513 پر ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ اپنے دور کے ابدال حضرت سیدنا ابو جعفر بن خطاب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے دروازے پر ایک سائل یعنی مانگنے والے نے صدا لگائی. میں نے زوجہ محترمہ سے پوچھا، یہ واقعہ بھی بڑا قابل غور ہے. واقعات تو الحمدللہ جتنے بھی بیان ہو رہے ہیں وہ سب قابل توجہ ہیں. توجہ سے سماعت فرمائیں کہ حضرت سیدنا ابو جعفر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زوجہ محترمہ سے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو جواب ملتا ہے کہ 4 انڈے ہیں. تو فرماتے میں نے کہا کہ مانگنے والے کو دے دو. انہوں نے تعمیل کی اور وہ سائل، وہ سوال کرنے والا، وہ بھکاری وہ انڈے لے کر چلا گیا. ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ میرے پاس ایک دوست نے انڈوں سے بھری ہوئی ٹوکری بھیج دی. میں نے گھر والوں سے پوچھا کہ اس میں کل کتنے انڈے ہیں جو دوست نے بھیجے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ 30. میں نے کہا کہ تم نے تو فقیر کو 4 انڈے دیے تھے اور 30 انڈے کس حساب سے آئے؟ سمجھ آئی بات؟ راہ خدا میں 1 2 کتنے ملتے ہیں؟ 10. تو میں نے تو تمہیں کہا تھا کہ 4 انڈے دو، تو یہ 30 کیسے آ گئے؟ تو وہ عرض کرنے لگی کہ 30 انڈے سالم ہیں اور 10 انڈے ٹوٹے ہوئے ہیں. حضرت سیدنا شیخ علامہ یافعی یمنی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بعض حضرات اس حکایت کے متعلق یہ بیان کرتے ہیں کہ سائل کو جو انڈے دیے گئے تھے ان میں 3 سالم تھے. 3 سالم تھے. کیا سرائکی میں کہتے ہیں ثبوت ہاں. ٹھیک ہے.
بالکل ثابت ہیں نا 3 انڈے تے ایک ٹوٹا ہوا ہے. ٹھیک ہے 3 انڈے ثابت تھے اور ایک ٹوٹا ہوا تھا, تو اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایک کے بدلے میں 10 عطا فرمائے اور سالم کے عوض سالم عطا فرمائے, اور جو ٹوٹا ہوا تھا اس کے بدلے میں ٹوٹے ہوئے عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اب جیسے کہ جو اب حدیث پاک آ رہی ہے, اس حدیث پاک میں بھی پچھلی بات کی ایک وضاحت آ رہی ہے. وہ کیا ہے؟ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دین کے گناہگار اور زندگی میں لاچار و بدحال بہت سے لوگ صرف اپنی سخاوت کی وجہ سے داخل جنت کیے جائیں گے. بعض لوگ محتاجی کا بہانہ بنا کر صدقہ و خیرات کے معاملے میں سستی و بخل سے کام لیتے ہیں, حال پوچھنے پر شکوے شکایات کے انبار لگا دیتے ہیں. یاد رکھیے صدقہ و خیرات کرنے سے نہ مال میں کوئی کمی واقع ہوتی ہے, نہ راہ خدا عز و جل میں مال دینے کے لیے امیر و کبیر ہونا شرط ہے. یعنی لوگ بعض اوقات بڑے کمپلیکس کا شکار ہوتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس تو بہت تھوڑا مال ہے, ہمارے پاس بہت زیادہ دولت نہیں ہے. راہ خدا عز و جل میں تو وہ دے کہ جس کے پاس بہت زیادہ مال و دولت کے انبار ہوں. یہ ضروری نہیں ہے, یہ ضروری نہیں ہے کہ مال و دولت والا راہ خدا عز و جل میں دے, بلکہ تھوڑا سا مال بھی اگر راہ خدا عز و جل میں دے دیا جائے تو اس کی بھی بہت سی برکات دینے والے کو نصیب ہوتی ہیں. اور دوسری بات, رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ما نقص مال من صدقہ, یعنی صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا, صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. ہمارے کیلکولیٹر کہیں کہ کم ہو گیا, راہ خدا عز و جل میں دیا, کیلکولیٹر کہہ رہا ہے کم ہو گیا. ہمارا بینک اکاؤنٹ کہہ رہا ہے کہ اتنے پیسے مائنس ہو گئے, لیکن یہ بات کسی عام ہستی نے نہیں فرمائی, یہ بات اس ہستی نے فرمائی ہے کہ جس ہستی کے فرمانے پر لوگوں نے اللہ رب العزت کو پہچانا, جس ہستی نے ہمیں غیب کی خبریں عطا فرمائیں. وہ ہستی جب فرما دے کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا تو امتی کے لیے لازم ہے کہ وہ یقین کامل کر لے کہ میرا کیلکولیٹر کہہ رہا ہے کم ہو گیا, میرا بیلنس بتا رہا ہے کم ہو گیا, لیکن میں نے راہ خدا میں دے دیا تو اللہ رب العزت اس کی اتنی برکات مجھے عطا فرمائے گا کہ میرے یہ وہم و گمان میں بھی وہ برکات نہیں ہوں. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاتقوا النار ولو بشق تمرہ, آگ سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے. ایک حدیث, اصل میں یہ طویل حدیث تھی, اس حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک حدیث اور کسی حدیث کی کتاب میں آئی ہے, تو فرمان یہ ملتا ہے کہ اے لوگو جب قیامت کا دن ہوگا تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسے انداز میں کلام کرو گے کہ تمہارے اور تمہارے رب عز و جل کے درمیان کوئی وکیل نہ ہوگا. تو اس کے بعد ارشاد فرمایا آگ سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے. اس حدیث پاک میں ان لوگوں کے لیے ڈھارس ہے کہ جو معاشی پریشانیوں میں مبتلا ہونے کے باوجود صدقہ و خیرات تو کرتے ہیں, مگر معمولی چیز صدقہ کرنے سے بعض اوقات دل چھوٹا کر لیتے ہیں. حالانکہ صدقہ چاہے کم ہو یا زیادہ, اگر مال حلال سے اخلاص کے ساتھ دیا جائے تو یقیناً ثواب کے لحاظ سے بہت ہی عمدہ ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی حضرت مولانا مفتی نقی علی خان علیہ رحمت الرحمن ارشاد فرماتے ہیں کہ صدقہ دینے میں تھوڑی چیز کو بھی حقیر نہ جانو, اگرچہ زیادہ کی استطاعت بھی ہو. ہاتھ پہنچتا ہے, یعنی انسان صدقہ دینے کا ارادہ کر لیتا ہے مگر شیطان روکتا ہے, نفس آڑے آتا ہے. ایک شیطان کیا 70 شیطان صدقے سے باز رکھتے ہیں, یعنی شیطان انسان کو صدقہ دینے نہیں دیتے. بعض اوقات سستی کا شکار کرا دیتے ہیں, ڈیلینگ ٹیکٹکس شیطان کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے دے دینا, ابھی ضروری تھوڑی ہے, تھوڑے عرصے بعد دے دینا. تو ایسا ڈیلے کراتے ہیں کہ وہ بندہ دے ہی نہیں پاتا, اور بھی اس کے ذہن میں وساوس آتے ہیں. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگرچہ تھوڑا ہی ہو لیکن ہم
راہ خدا عز و جل میں دینے کی نیت بنائیں. ایک بہت ہی پیاری خوشخبری اور یہ خوشخبری کس نے عطا فرمائی؟ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک لقمہ روٹی، ایک لقمہ، کیا کہتے ہیں سرائکی میں؟ گراں، ٹھیک ہے نا؟ صحیح بولے نا آپ؟ نا صحیح ہے، گراں، ٹھیک ہے. ایک لقمہ روٹی، ایک مٹھی کھجور، یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز جس سے مسکین کو فائدہ پہنچے، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی 3 افراد کو داخل جنت فرما دیتا ہے. صاحب خانہ جس نے حکم دیا، زوجہ کہ اسے تیار کرتی ہے، اور خادم جو مسکین کو دے کر آتا ہے. پھر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حمد ہے اللہ تبارک و تعالی کے لیے جس نے ہمارے خادموں کو بھی نہ چھوڑا، یعنی انہیں بھی کار خیر میں اپنی قدرت کے مطابق حصہ ملانے اور صدقہ غریب تک پہنچانے کی وجہ سے اللہ رب العزت داخل جنت فرما دیتا ہے. تو بہرحال میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ عز و جل ہمیں یہ بتایا جاتا ہے، یہ سکھایا جاتا ہے کہ ہم صدقہ و خیرات کی عادت بنائیں. صدقہ و خیرات کے لیے ہمیں یہ ذہن بنانا چاہیے کہ ہم کم از کم ایسی کوشش کر لیں کہ روزانہ صبح سویرے کچھ نہ کچھ راہ خدا عز و جل میں دے ہی دیا کریں. بدقسمتی سے آج کل لوگوں کا یہ ذہن بنتا جا رہا ہے کہ وہ یہ ذہن اپنا بناتے ہیں کہ یار اگر میں روزانہ نکالوں گا تو میرے پیسے کم نہ ہو جائے، ویسے ہی پہلے ہی معاشی بدحالی کا شکار ہوں، ویسے ہی آج کل کاروباری حالات بڑے سخت ہیں، بڑا سخت مندہ ہے، اور نہ جانے کون کون سی باتیں شیطان ذہن میں پیدا کر کے راہ خدا عز و جل میں دینے سے روکتا ہے. تو بات یہ ہے کہ جب دعوت اسلامی کے مشکبار مدنی ماحول سے ہماری وابستگی، ہماری ایفیلیشنز، ہمارا آنا جانا جب زیادہ ہوگا تو ایسے اجتماعات میں ہمیں بیٹھنا نصیب ہوگا کہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین اور اللہ رب العزت کے نیک بندوں کی باتیں سننا اور ان کے واقعات، ان پر واقعات گزرے جو انہوں نے راہ خدا عز و جل میں دیا، جو ان پر رب کائنات کے انعامات کی بارشیں ہوئیں، جو ان کا انداز زندگی تھا، جب ہمیں وہ سیکھنے کا موقع ملے گا تو انشاءاللہ رب العزت ہمارا ذہن بنے گا کہ ہم اللہ رب العزت کی راہ میں دینے سے نہ چوکیں. ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کا ایک بہت ہی پیارا رسالہ ہے مدینے کی مچھلی. آپ یہ رسالہ پڑھ کر دیکھیں تو پتہ چلے کہ ہمارے اسلاف کے اذہان میں راہ خدا عز و جل میں دینے کا کیسا جذبہ تھا، اور جذبہ ایسا کہ حضرت امام باقر رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے اس میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ آپ غسل فرمانے کے لیے تشریف لے گئے غسل خانے میں، تو حمام سے ہی اپنے غلام کو آواز دی کہ فلاں جو پوشاک ہے، فلاں جو قبا ہے، وہ فلاں شخص کو دے آؤ. یعنی ان کے ذہن میں حمام میں آ گیا، اور وہیں سے انہوں نے اس کو راہ خدا عز و جل میں دینے کا حکم ارشاد فرما دیا. یعنی اس کا مفہوم یہی تھا کہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں نیت تبدیل ہو جائے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری نیتیں ہوتی ہیں کہ ابھی یہ کام کر لوں گا، ابھی اللہ رب العزت کی راہ میں صدقہ و خیرات کر دوں گا، ابھی مسجد کے لیے رقم دے دوں گا، ابھی مدرسۃ المدینہ کے لیے رقم دے دوں گا، ابھی جامعۃ المدینہ کے لیے رقم دے دوں گا، ابھی دعوت اسلامی کے فلاں مدنی کام کے لیے میں رقم دے دوں گا. لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ سستی ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، اور ذہن بدل جاتا ہے کہ نہیں یار ایک میرے دینے سے ہی کیا ہوگا، بہت سارے لوگ تو دے رہے ہوں گے. تو بات یہ ہے کہ اور لوگ جو دے وہ ظاہر کے ثواب پائیں گے، کم از کم مجھے محروم نہیں ہونا چاہیے. میں روزانہ دینے کی عادت بناؤں. ایک تو ہوتا ہے کہ وسیع پیمانے پر ہم دیکھیں
ہمارے مدارس المدینہ کے لیے، ہمارے جامعات المدینہ کے لیے، ہمارے دیگر مدنی کاموں کے لیے کہ دعوت اسلامی دنیا میں مساجد بنا رہی ہے، مدنی مراکز بنا رہی ہے، اور نہ جانے کتنے شعبہ جات میں دعوت اسلامی کام کر رہی ہے، تقریباً 100 کے قریب شعبہ جات ہیں۔ اگر ان کی وضاحت ابھی کی جائے تو وقت بہت طویل درکار ہوگا۔ دعوت اسلامی الحمدللہ عز و جل اربوں روپے کا خرچہ سالانہ کرتی ہے اللہ رب العزت کے دین کی ترویج و اشاعت کے لیے، اور یہ جو اربوں روپے کا خرچہ ہوتا ہے، یہ خرچہ ہمیں عاشقان رسول سے ملتا ہے۔ آپ جیسے عاشقان رسول سے ملتا ہے پوری دنیا میں دین کی اشاعت کے لیے۔ تو اس حوالے سے پیچھے نہ ہٹیں، صدقہ دینے کی عادت لازمی بنائیں، اور گھریلو جو صدقہ باکس ہے اس میں بھی روزانہ ڈالنے کی عادت بنائیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس صدقے کی وجہ سے آفات و بلیات سے نجات کی صورت بنے گی، اور عشر کے یہ دن ہیں، اور خاص طور پر ہمارے جنوبی پنجاب میں ابھی میں راستے سے آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ گندم تھریشر کے ذریعے گندم نکل رہی ہے، تو ایسے موقع پر زمین کا عشر وہ دیا جاتا ہے، اور الحمدللہ عز و جل ہمارے مبلغین دعوت اسلامی ایسے موقع پر کسانوں کو، زمینداروں کو ترغیب دلاتے ہیں کہ وہ اپنی زمینوں کی زکوٰۃ دیں، اپنی فصلوں کی زکوٰۃ دیں، ان کا عشر دیں، اور اس کے احکام انہیں سمجھاتے ہیں۔ دیکھیں دعوت اسلامی یہ صرف یہ نہیں کہتی کہ آپ عشر دعوت اسلامی کو دیں، بلکہ عشر کے موقع پر لوگوں کو عشر کے احکام سکھاتی ہے، لوگوں کو زکوٰۃ کے احکام سکھاتی ہے۔ اب جیسے حج کے فارم بھرے جا رہے ہیں تو دعوت اسلامی کے مبلغین الحمدللہ عز و جل لوگوں کو حج کی ترغیب دلا رہے ہیں، دیکھتے ہیں، انفرادی کوشش کرتے ہیں، بیانات ہوتے ہیں، مدنی چینل کے ذریعے بتایا جاتا ہے تاکہ لوگوں کا ذہن بنے کہ ہم پر حج فرض ہے، اور اس ترغیب سے نہ جانے کتنے لوگ الحمدللہ عز و جل حج کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ پھر جب حج کی فلائٹس کا موقع آتا ہے تو پاکستان کے مختلف شہروں میں مبلغین دعوت اسلامی لوگوں کو حج کا طریقہ الحمدللہ عز و جل بیان کرتے ہیں۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ ہمیں مختلف مدنی کام کرنے میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی اختیار کرنی چاہیے۔ آئیے میں آپ کو ایک اسلامی بھائی کا واقعہ سناتا ہوں۔ لائنز ایریا باب المدینہ کراچی کے ایک نوجوان اسلامی بھائی کا کچھ اس طرح بیان ہے کہ پہلے میں بھی ایک عام سا ماڈرن اور بے نمازی لڑکا تھا، زندگی کے شب و روز غفلتوں اور گناہوں میں بسر ہو رہے تھے۔ ماہ رمضان 1423 سنہ ہجری میں ایک اسلامی بھائی نے مجھ پر انفرادی کوشش کرتے ہوئے ہمارے ہی علاقے کی فیضان رضا مسجد لائنز ایریے میں ہونے والے سنتوں بھرے اجتماعی اعتکاف میں بیٹھنے کی ترغیب دلائی۔ میں نے بھی حامی بھر لی اور گھر والوں سے اجازت لے کر رمضان شریف کے آخری عشرے میں معتکف ہو گیا۔ اعتکاف میں عاشقان رسول کی صحبتوں کی برکت سے خوب مالا مال ہوا، اور اعتکاف میں عمر بھر کے لیے 5 وقت کا نمازی بننے کا میں نے عزم مصمم کر لیا، اور دیگر گناہوں کے ساتھ ساتھ میں نے داڑھی منڈانا بھی چھوڑ دی۔ ہاتھوں ہاتھ امامہ شریف بھی سجا لیا اور سنت کے مطابق مدنی لباس کی بھی نیت کر لی۔ عید کے دوسرے دن عاشقان رسول کے ساتھ 3 دن کے مدنی قافلے میں سنتوں بھرا سفر کر لیا، اور اس مبارک سفر کی برکت سے میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا ہی ہو کر رہ گیا، اور اللہ کرے کہ مرتے دم تک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول مجھ سے نہ چھوٹے۔ سبحان اللہ۔ اس وقت یہ اسلامی بھائی جب انہوں نے بیان دیا اپنا، علاقے میں مدنی انعامات کے ذمہ دار کی حیثیت سے مدنی کام کر رہے ہیں۔ آپ اس وقت پوری دنیا میں جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ اسلامی بھائیوں کو دیکھتے ہیں تو ہر اسلامی بھائی کے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی کا کوئی نہ کوئی سبب بنا، کوئی ہفتہ وار اجتماع میں آ کر بدلا، کوئی عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں سفر کر کے بدلا، کوئی مدنی چینل کو دیکھ کر بدلا، کوئی شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے بیان کو سن کر بدلا، کوئی مدنی چینل میں ہونے والے کسی سلسلے کو دیکھ کر بدلا، کوئی اعتکاف کی سعادت پا کر بدلا۔ یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ایسا ہے کہ جس نے نہ جانے کتنے لوگوں کی زندگیوں کو بدل دیا۔ اللہ کرے کہ ہم بھی بدل جائیں، اللہ کرے کہ ہم بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے میں کامیاب ہو جائیں، مدنی قافلوں کے ہم مسافر بن جائیں۔
مدنی انعامات پر عمل کرنے والے بن جائیں، انشاءاللہ عز و جل دین و دنیا کی برکات ہمیں اس کی برکت سے حاصل ہوں گی۔ صلو علی الحبیب۔ الحمدللہ عز و جل، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے صدقے کے فضائل کے حوالے سے بیان سماعت فرمایا۔ الحمدللہ عز و جل، صدقہ و خیرات کرنے کی برکت سے مال جلنے سے بچ جاتا ہے، ڈوبنے سے بچ جاتا ہے، اور چوری ہو جانے سے اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ صدقہ و خیرات کرنے کی برکت سے رزق میں کشادگی آ جاتی ہے۔ صدقہ و خیرات کرنے کی برکت سے آفات و بلیات سے نجات ملتی ہے، بری موت ٹلتی ہے، نیز بڑائی اور فخر کی باطنی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ صدقہ قبر کی گرمی سے حفاظت، عمر میں برکت، جہنم سے آزادی، قرب الہی کے حصول اور جنت کی جانب ہدایت اور رہنمائی کا مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ حصول ثواب کے لیے حسب توفیق اپنی پسندیدہ چیزیں اخلاص کے ساتھ راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنے کی عادت ڈالیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین و دنیا کی برکات سے نوازے اور ہمارا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خواہ